پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ سیاسی وجوہات کی بنا پر بھی روس سے تیل کی درآمد بحث کا موضوع ہے۔ سابق حکومت کے جانے سے سستے روسی تیل کی خریداری کے دعوے اور اس کے بعد موجودہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے روس سے گندم کی خریداری کے اعلان نے اس بحث میں کئی نئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ حال ہی میں امریکی چینل CNN کے میزبان کے روسی تیل کی خریداری سے متعلق ایک سوال کے جواب میں مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے روس کو خط لکھا جس کا جواب نہیں آیا۔ اب تک روس نے تیل فروخت کرنے کی کوئی پیشکش بھی نہیں کی اور اس وقت اس پر پابندیاں عائد ہیں، تو میرے لیے یہ سوچنا مشکل ہے کہ ہم روس سے تیل خرید سکتے ہیں۔ ایک طرف جہاں یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ کیا روس نے سابق حکومت کو تیل فراہم کرنے کی پیشکش کی تھی یا نہیں، وہیں یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان روس سے تیل درآمد کر بھی سکتا ہے یا نہیں، جبکہ بھارت ایسا کر رہا ہے۔ کیا یہ پاکستان کے لیے قابل عمل منصوبہ ہو سکتا ہے، اور کیا روسی خام تیل کو پاکستان کی ریفائنریز پیٹرولیم مصنوعات کی تیاری کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں؟ مگر اس سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ بھارت نے روس سے کتنا تیل درآمد کیا اور اس سے اس کو کیا فائدہ ہوا۔ بھارت نے فروری کے آخر میں یوکرین پر روس کے حملے اور اس پر عائد کی گئی پابندیوں کے بعد روس سے انتہائی رعایتی نرخوں پر 34 ملین بیرل خام تیل درآمد کیا۔ یہ مقدار 2021 کے پورے سال میں درآمد کیے جانے والے تیل کی مجموعی مقدار سے 3 گنا زیادہ ہے۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کی تحقیقاتی ادارے کے مطابق ایک خبر میں بتایا گیا کہ بھارت نے روس سے مئی میں 24 ملین بیرل خام تیل خریدا۔ اپریل میں یہ مقدار 7.2 ملین بیرل تھی، جبکہ مارچ میں یہ محض 3 ملین بیرل تھی۔ بھارت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھارت جون میں روس سے خام تیل کی درآمد مزید بڑھا کر اس کی مقدار 28 ملین بیرل کرنے جا رہا ہے۔ تیل کی درآمد بڑھنے سے روس سے بھارت کی درآمد کی مالیت 24 فروری اور 26 مئی کے درمیان 6.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ برس اس مدت میں یہ مالیت محض 2 ارب ڈالر تھی، یعنی اس میں 3 گنا سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ اور چین کے بعد بھارت دنیا میں تیل کا تیسرا سب سے بڑا صارف ہے اور ملکی ضروریات کا 80% تیل دنیا کے مختلف ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ سن 2021 میں بھارت نے اپنی ضرورت کا صرف 2% تیل یعنی 12 ملین بیرل خام تیل روس سے درآمد کیا۔ روس یوکرین تنازع کے باعث روسی خام تیل کی قیمت عالمی مارکیٹ میں کافی گر گئی اور یہی وجہ ہے کہ روس نے بھارت کو خام تیل بہت رعایتی داموں پر دیا۔ تحقیقاتی ادارے کیپلر کے تجزیہ کار کے مطابق عالمی تیل منڈی کے مقابلے روسی یورال خام تیل تقریباً $30 فی بیرل سستا دیا جا رہا ہے۔ معمول کے دنوں میں روسی تیل اور دیگر منڈیوں کے تیل کی قیمت برابر ہوتی ہے۔ بھارت یقینی طور پر روسی تیل اچھی رعایت پر حاصل کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے لیے روس سے سستے تیل کی درآمد قابل عمل ہے؟ اس حوالے سے ایک معاشی امور کے کئی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بھارت روس سے تیل درآمد کرتا ہے، تاہم یہ بھارت کی توانائی کی ضرورت کا 10 سے 12% ہے اور یہ بہت پہلے سے روس سے درآمد کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر پاکستان روس سے تیل درآمد کرے تو اس منصوبے کے قابل عمل ہونے کے بارے میں کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات بہت ضروری ہیں کہ کیا روس سے تیل کا جہاز پاکستان بھیجنا قابل عمل ہے، اور اس کے ساتھ کیا بینک اس بات کے لیے تیار ہوں گے کہ وہ روس سے تیل خریداری کے لیے فائنانسنگ کرے۔ وزارت توانائی کے ترجمان تیل کی درآمد کے منصوبے کو قابل عمل قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق وزارت توانائی سمیت ہر حکومتی شعبے کا یہی مقصد ہے کہ وہ ملک و قوم کے مفاد میں کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ روس سے تیل کی درآمد کا آپشن بھی دیکھا جا رہا ہے اور نئی حکومت کو بھی اس سلسلے میں بریف کیا گیا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ روسی خام تیل سے پاکستانی ریفائنریاں مصنوعات تیار کر پائیں گی؟ روس کے خام تیل کو پاکستان درآمد کر کے کیا اسے پاکستانی ریفائنریوں میں مصنوعات تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کے جواب میں پاکستانی ریفائنری شعبے کے افراد کا کہنا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تیل کے شعبے کے ماہر اور پاکستان ریفائنری کے چیف ایگزیکٹو زاہد میر نے کہا کہ روسی تیل کو مقامی ریفائنریوں میں کام میں لایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ روس میں 2 قسم کا خام تیل پیدا ہوتا ہے، جن میں ایک سکول اور دوسرا یورال کہلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں قسم کے تیل استعمال ہو سکتے ہیں اور ان سے تیل کی مصنوعات تیار ہو سکتی ہیں، تاہم ان کے مطابق سکول زیادہ بہتر ہے جس سے کم فرنس آئل پیدا ہوتا ہے۔ زاہد میر نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں مختلف ریفائنریوں میں مختلف خام تیل استعمال ہو رہے ہیں، جن میں عرب لائٹ خام تیل کے ساتھ عرب ایکسٹرا
कुवैत सुपर और एक आध और खाम तेल भी हैं। जाहिद मीर ने कहा कि रिफाइनरियों में ये सलाहियत मौजूद है कि वो जिस तरह दूसरे ममालिक के खाम तेल को प्रोसेस कर रही हैं, इसी तरह रूसी खाम तेल को भी इस्तेमाल में ला सकती हैं। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुल्क की मईशत और नई हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। साबिका हुकूमत का दावा है कि रूस से सस्ता तेल हासिल करने से मुकामी सार्फिन को फ़ायदा होता। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के 28 फरवरी 2022 के ऐलान के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नए माली साल के बजट तक मुंजमद कर दिया गया था और आलमी मार्केट में बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आने वाले फ़र्क को हुकूमत ने अपने खजाने से देने का ऐलान किया था। नई हुकूमत ने आगाज़ में तो इस सब्सिडी को बरकरार रखा, लेकिन फिर मालियाती खसारे के खदशे और IMF से बातचीत के नतीजे में मई में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और फिर जून के पहले हफ्ते में फिर इजाफा किया गया। सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक रवां साल के पहले 9 महीनों में पाकिस्तान ने तकरीबन 15 अरब डॉलर की मालियत की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की, जिनमें पिछले साल के इन्हीं महीनों में 100% इजाफा देखा गया। अगरचे दरामदात के हुजूम में कुछ इजाफा देखने में आया, ताहम तेल की आलमी कीमतों के महंगा होने की वजह से दरामदात की मालियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। जाहिद मीर ने रूसी खाम तेल की दरामद से पाकिस्तान में मसनूआत की कीमतों में कमी पर बात करते हुए कहा कि ये इतना आसान नहीं, क्योंकि खाम तेल हुकूमत पाकिस्तान नहीं बल्कि रिफाइनरियाँ आलमी मार्केट से खरीदती हैं। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत कीमत मुकर्रर करती है तो ये पेट्रोल और डीजल की आलमी कीमतों पर तय की जाती है, ना कि खाम तेल की कीमत पर इसका तयन होता है। उन्होंने कहा कि अगर रूस से रियायती नरखों पर खाम तेल आता है तो हुकूमत को कीमत मुकर्रर करने का फार्मूला बदलना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि रूस से आने वाला खाम तेल अगर सार्फिन को कोई फ़ायदा पहुँचाता है तो उसके लिए हुकूमत को सस्ता खाम तेल खरीदने की वजह से डॉलर में तो बचत होगी, लेकिन जब इससे बनने वाले डीजल और पेट्रोल की मसनूआत का तयन इनकी आलमी मार्केट की कीमतों पर होगा तो उसके लिए हुकूमत को सब्सिडी देना पड़ेगी, ताहम उसकी मालियत इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि खाम तेल रियायती नरखों पर मिल रहा होगा।